ایک دن کھوکھلے کے تنے کی طرح گر کے مٹی میں مٹی ہو جائے گا. تیری اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کوئی ہمارا باپ تھا، کوئی ہماری مام تھی. جیسے آج ہمیں یاد کوئی نہیں، ایسے ہمیں کوئی یاد نہیں کرے گا. یہی اس دنیا کی ریت ہے. تو والعصر میں اتنا خوبصورت پیغام ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی کر لو. ٹائم تھوڑا ہے، جلدی کر لو، جلدی کر لو. اور اس امت کی عمر ہی ویسے ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال. جلدی کر لو، جلدی کر لو. اس میں سے کتنی گزر گئی، اب کتنی باقی ہے. جلدی کر لو، جلدی کر لو. ایک مطلب والعصر کا، اور یہ لغت کا ہے، یعنی لغت میں سے، تفسیر سے نہیں بتا، پہلے دو تفسیر سے بتا رہا ہوں. یہ ہے لفظ سے، لفظ کی دلالت سے. عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، نچوڑنا. عصر نچوڑنا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. سورہ یوسف. نچوڑنا. من المعصرات ماء ثجاجا، نچوڑنا، رس نکالنا، رس نکالنا. جو لوگ سعودیہ جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں جوسز کے ڈبے، ان پر لکھا ہوتا ہے عصیر، عصیر التفاح، عصیر العنب، عصیر الجوافہ، رس، جوس. جوس میں کیا خوبی ہے؟ یہ گلاس ہے نا، اس میں ایک آم نہیں آ سکتا. اس میں ایک مالٹا ڈالو، اوپر ہی پھنس کے کھڑا ہو جائے گا. لیکن اسی میں 4 مالٹوں کا جوس آ جائے گا. 4 چھوٹے چھوٹے مالٹوں کا جوس آ جائے گا، 2 مالٹوں کا جوس آ جائے گا. ایک آم اندر نہیں جا سکتا، لیکن 2 آم کا جوس نکالو، 3 کا نکالو تو اس میں سما جائے گا. چیز زیادہ کو سکیڑ کر چھوٹا کر کے پیش کرنا. تو ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میرا رب فرما رہا ہے، میں نے 30 پارے تمہیں قرآن سنایا، تم نے کان نہیں دھرے، یا دھرے، بڑی اچھی بات. اب میں تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کے، جوسر میں ڈال کے، اور تمہیں سارے قرآن کا جوس نکال کر 4 چیزوں میں ڈال کے بتا دیتا ہوں. یہ 4 کام کر لو، سارا قرآن تمہارے اندر آ جائے گا. بڑا خوبصورت مطلب ہے. اللہ تعالیٰ پوری قرآن کی کہانی کو جوس بنا کر، نچوڑ کر، اور 4 صفتوں میں یوں پیش کر رہا ہے کہ یہ لے لو، 4 کام کر، کامیاب ہو. عورت کرے، یہ 4 کام کرنے ضروری ہیں، ان میں کوئی ایک بھی غیر ضروری نہیں ہے. ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کوئی معافی کوئی نہیں. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے. تو بھائیو، پہلی بات ہے ایمان بناؤ. ایمان کا اتنا درجہ حاصل ہو جائے، اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن، نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے پشیمان ہو تو آپ ایمان والے ہو. یہ درجہ اگر حاصل ہو گیا تو ایمان کے پاس ہونے والے نمبر آ گئے، 33 نمبر آ گئے. 33 نمبر کوئی فخر کی چیز نہیں ہوتی، لیکن فیل ہونے کا طعنہ تو نہیں دیا جا سکتا. الا الذین آمنوا، ایمان. ایک حدیث سنا دوں، ایمان کی ساری چیزیں آ جائیں. ایک وفد آیا، علقمہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا آپ نے کون لوگ ہو؟ کہا مومن، ایمان والے. اچھا، کیا علامت ہے تمہارے ایمان کی؟ کہ 15 خصلۃ، 15 باتیں ہمارا ایمان ہے. 15 باتیں ہمارے ایمان کی ہیں. 5 آپ نے بتائیں، 5 صحابہ نے بتائیں، 5 ہم پہلے سے کرتے ہیں. ہم نے کہا اچھا، میں نے کیا بتایا؟ کہ آپ نے کہا آمن نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. اللہ کا شکر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. کہا اچھا، 5 میرے صحابہ نے کیا بتائیں؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شکر ہے ہمارا ایمان ہے.
نماز پڑھیں ہمارا ایمان ہے، زکوٰۃ ہمارا ایمان ہے، روزہ ہمارا ایمان ہے، حج ہمارا ایمان ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ ایمان کے بعد کچھ نماز پڑھتے ہیں، بہت سارے نہیں پڑھتے۔ ایمان کے بعد تھوڑے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بے شمار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایمان کے بعد کچھ لوگ حج کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ لیکن نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، انکار کرنے سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کا فضل ہے یہ 5 بھی ہیں۔ نماز نہ پڑھنے والا بھی شکر ہے، ایمان تو ہے۔ آپ نے کہا کون سی ہیں جو پہلے سے ہیں؟ مل خمس التی تخلقتم بها مگر یہ شکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصیبة اذا حلت بالاعداء۔ کیا یا رسول اللہ، فراخی پہ شکر، اللہ دیتا ہے شکر، اللہ لیتا ہے صبر، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی، میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیرنا، دشمن کی تکلیف دیکھ کر بھی خوش نہ ہونا۔ آپ نے کہا واہ 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 واہ، تم تو بڑے عالی شان لوگ ہو۔ 5 اور لے لو، ایمان مکمل، ایمان مکمل۔ پہلی 5، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ سارا مجمع اسی صفت والا بیٹھا ہوا۔ دوسری 5، شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب ماننے والے بیٹھے ہیں۔ کچھ نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، لیکن انکار کوئی نہیں کرتا کہ نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں۔ شاید کوئی بد نصیب ہو ایسا۔ اگلی 5، ملے تو شکر، لے لے تو صبر، تقدیر پر راضی، میدان میں اڑ جانا۔ اب ہمارے لیے میدان جنگ کیا ہے؟ ہمارے لیے تو توپ تلوار کوئی نہیں، ہمارے لیے ہے بازار میں سچ بولنا، یہ میدان جنگ ہے۔ سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے، سچ بولو۔ سارا بازار ڈنڈی مار رہا ہے، صحیح تولو۔ سارا بازار کھوٹ کر رہا ہے، کھوٹ سے پاک ہو کے بیٹھو۔ سارا بازار گاہک کو لوٹنا تجارت سمجھتا ہے، آنے والے کا بھی بھلا چاہو کہ آنے والا بھی میرا مسلمان بھائی ہے، مجھ سے فائدہ اٹھا کے جائے۔ اس کی جیب، ایک تاجر نے کہا جی جیب کاٹنا ہی تو تجارت ہے، جیب کاٹنا ہی تو تجارت۔ میں کہا بات تسی مہذب جیب کترے ہو گئے، ایک دعا جیب کترا جڑا بیچارہ نہ پیا جائے۔